ایک ہے تو بھائیو مار کا بھاگ گئے، وڈیرے ناراض ہو گئے، سردار ناراض ہو گئے، اللہ کے نبی مغموم ہوئے، پریشان ہوئے۔ یا اللہ تو نے کہا یا ایھا رسول بلغ، میرا پیغام ان کو سنا جو میں نے تجھے قرآن دیا، میرا دین بتلا، ان کو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سکھلا۔ یہ بے ادب بے حیا ہیں، ظالم ہیں، سود خور ہیں، رشوت خور ہیں، قاتل ہیں، رہزن ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، رات کو لوگوں کے ڈاکے لگاتے ہیں، لوگ بیچارے تجارت سے آتے ہیں مال چھینتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے ہاں ہے۔ نہ عزت محفوظ، نہ بندہ محفوظ، نہ پیسہ محفوظ، نہ موبائل محفوظ، نہ گاڑی محفوظ۔ ان کو کہو حیا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ اکٹھے ہے، اللہ کٹھے ہے۔ سریکی میں کہتے ہیں اللہ سرے نالے، ہمارے ساتھ ہے، اس کو بھی مانو، جو وہ کہے اس کو بھی مانو۔ جو یہ سنا رہا ہے، یہ مبلغ، یہ محقق، یہ مفسر، یہ ہادی سبل، شاہ کل، فخر الرسل، تاج سبل، سید الانبیاء، امام الانبیاء، رئیس الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ، یہ میرا نائب ہے، خلیفہ آخری ہے، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ جو یہ کہے اسی پہ چلو، مجھے بھی مانو، میرے حکموں کو مانو، اس ذات کو مانو، اس کی مانو، اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میرے بھائیوں چلی دین تبلیغ شروع ہوا، چلتے 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 13 سال گزر گئے۔ 13 سال نبوت کے بعد 13 سال نبی نے مکے میں دن رات کوشش کی، سنائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس ہے، پارہ 11واں ہے، آخری رکوع ہے، اللہ نے حضور سے کہا، جبرائیل سے کہا، جبرائیل جی یا اللہ، جی مولا، یہ قرآن لے جا، میرا دین لے جا، شریعت لے جا، قانون لے جا، یہ میری زبان لے جا۔ یہ قرآن اللہ کا ہے، سچی کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اللہ نے بنایا، اللہ نے لکھا، اللہ نے جوڑا، آدم سے پہلے قیامت کے بعد تک جنت جہنم میں فیصلہ ہوگا، اور وہاں تک جو نظام ہے گزر گیا، چل رہا ہے، آئے گا، جو کچھ ہے اللہ نے سب جمع کر کے، جو ہو گیا وہ بھی لکھ دیا، جو ہو رہا ہے وہ بھی لکھا، جو ہوگا وہ بھی لکھا، اور ہونے کے بعد فیصلہ ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، وہ بھی پہلے بتا دیا۔ پرچہ بھی بنایا، امتحان ہوتے ہیں نا تو پرچہ بنتا ہے، پھر ہر بچے کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، سوال ہے اس کے جواب لکھو۔ اللہ نے ثواب بھی لکھے، سوال بھی، پھر جواب بھی لکھا۔ یہ کرو گے یہ ہوگا، یہ کرو گے یہ ملے گا۔ سوال بھی، گناہوں کی لسٹ بھی لکھی، نیکیوں کی لسٹ بھی لکھی، جوتے کی سزا بھی لکھی، اکرام مسلم بھی لکھا، ہمیشہ کی زندگی کے انعام بھی لکھے، اگلا پچھلا سارا جہان بنا کر پورا مجموعہ، پورا قانون جمع کر کے یہ قرآن حکیم 30 پارے بنا کر محمد کریم کے سینے میں بھیج دیے کہ آج یہ کر رہے ہو، کل قبر میں آؤ گے یہ ہوگا، پھر قیامت کے دن اٹھو گے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہاں یہ ہوگا، اس کے بعد میرا تخت لگے گا، میری کرسی ہوگی، عدالت کا فیصلہ ہوگا، جج میں اللہ ہوں گا۔
یہ جج نہیں، دنیا کے جج نہیں، میری کورٹ لگے گی، میری عدالت ہوگی، انصاف ہوگا، میں اللہ فیصلہ کروں گا۔ لکھا، فیصلے کے بعد جو کامیاب ہوا جنت میں جائے گا، جو ناکام ہوا جہنم میں جائے گا، جو جنت میں جائے گا اس پہ کی بھی درجے۔ اللہ کو مانتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، چھوٹی جنت، پھر جنت، پھر جنت، پھر جنت، جنت کے 8 دروازے، پھر جنت میں اسٹیڈیم میں جاؤ، گیند کھیلتے ہیں بالر، تو وہاں سیڑھی ہیں، اوپر بیٹھا ہوا ہے کوئی ٹپا ٹپا ایسے، جو بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ نیچے بیٹھا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں وہ باہر کھڑا ہوا ہے، اور جس کے پاس مال ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے جنت کے طبقے بتائے، جتنا عمل کرو گے، نیکی کرو گے، اتنا درجہ دو گے۔ پھر بتایا اگر گناہ کرو گے، چھوٹا گناہ، پھر بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، تو جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 تہے ہیں، اس کے بھی درجے ہیں، جیسا جیسا گناہ ویسے ویسی سزا، بنا کے جوڑ کے لکھوا کر یہ 30 پارے، سچا سچا لا ریب، بے عیب بے کیف بے طیف، برہان، نور، شفا، ہدا، اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کو دیا۔ آج ہر گھر میں، ہر جھوپڑے میں، ہر مکان میں، عدالت میں، کوٹھی میں، صدر ہاؤس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں قرآن موجود ہے، دین موجود ہے، شریعت موجود ہے، نظام مصطفیٰ موجود ہے، قرآن ربی موجود ہے، مگر ہمارے اندر کچھ بھی نہیں، خالی کے خالی۔ تو پھر اللہ نے کہا میرا پیغمبر جی اللہ اعلان کر، اعلان کر دے سمجھنے کے لیے۔ جناب آج حکومت نے اسمبلی میں فلانا بل پاس کیا، یہ بل پاس کیا، یہ کیا، یہ کیا، ہیلمٹ نہیں ہوگے چلان ہوگا، لائسنس نہیں ہوگا تو چلان ہوگا، گاڑی کی لائٹیں صحیح نہیں ہوگی، ٹانٹوں کرے گی تو چلان ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین دیا، اسلام دیا، شریعت دی، قانون دیا۔ میں زور لگا رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے اور آگے سمجھ آ جائے۔ تو اللہ نے اعلان کرایا، میرے پیغمبر کھلا اعلان، خاص نہیں، عام، سب کو۔ سورج نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، مشرق مغرب، جنوب شمال، پوری دنیا، جتنے ملک ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، دین کی جمع ہے، جتنے دین ہیں، جتنے گروہ ہیں، کتنی پارٹی ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی ذکری ہے، کوئی فکری ہے، کوئی برہانی ہے، آغا خانی ہے، اسماعیلی ہے، کھوجا ہے، خارجی ہے، سبی ہے، غالی ہے، ہندو ہے، بھیل ہے، کولی ہے، چمبڑ ہے، تھوری ہے، ڈیڑھ ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں، سب کو میری طرف سے تو میرا نمائندہ، تو میرا نائب، میرا خلیفہ، آخری نبی ہے، میں نے قرآن دیا، اسی کے ذریعے سے ادھر سے اعلان سنا دے۔ اللہ کون سا اعلان ہے؟ اللہ نے فرمایا شاباش، قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بتا دیجئے۔ سریکی میں کہتے ہیں آنکھ ہوئے اینو سمجھا، پنجابی کہتے ہیں اینو سمجھا، اینو میری گل دس دے، اس کو بتا، اس کو سنا۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر سب کو سنا، سب کو۔ اللہ میں مکے میں، مشرق میں، مغرب میں دنیا بیٹھی ہے، کون پہنچائے گا؟ فرمایا ادھر سے تو نکالے گا،
تیری اس آواز کو میں پہنچاؤں گا۔ اعلان تو کرے گا، مشرق مغرب تک میں پہنچاؤں گا۔ نہ اسپیکر کی ضرورت، نہ کسی چیز کی ضرورت۔ وہ تو اس دور کی بات تھی، آج بھی اعلان ہے، مگر وہی اعلان آج ہر گھر میں موجود ہے۔ 30 پارے اس میں، پاکستان کے سارے مولوی اس میں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی نام ہے، کچھ بھی ہے، چھوٹی سم ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، اسباب کے تحت سب کچھ اس میں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے، جانتا ہے اس کو چلانا۔ برائی مانگے حاضر، اچھائی مانگے حاضر، دین مانگے حاضر، قرآن مانگے حاضر، جو کچھ پوچھنا ہے۔ نہ مولوی کی ضرورت، نہ مفتی کی ضرورت، کسی کی نہیں ہے۔ اس کو کھولو اور پوچھو۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قل میرا پیغمبر بول، میرا پیغمبر اعلان کر، میرا پیغمبر دنیا کو بتا۔ قل یا ایھا الناس، آئو لوگو، یہ سارے لوگ ہیں، او بندے ہو، کالے ہو، گورے ہو، امیر ہو، غریب ہو، شاہ ہو، گدھا ہو، امریکہ والے ہو، مغرب والے ہو، مشرق والے ہو، جنوب والے ہو۔ قل یا ایھا الناس، آئو لوگو، توجہ ذرا، آئو لوگو، او بندے ہو، اللہ کے بندے ہو، ان کنتم، تم کو، اگر، تم کو، ہم کو، محلے والوں کو، بستی والوں کو، گاؤں والوں کو، شہر والوں کو، ملک والوں کو، غریبوں امیروں کو، ان کنتم فی شک من دینی، او لوگوں میں محمد کہہ رہا ہوں، اللہ کے حکم سے سنا رہا ہوں، اگر تمہیں میرے دین میں، میرے قرآن میں، میری شریعت میں، میرے کھانے میں، میرے پینے میں، میرے پہننے میں، میرے لباس میں، میرے شعار میں، میری صورت میں، میری سیرت میں، گفتار میں، رفتار میں، شادی میں، غمی میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، نماز میں، روزے میں، ذکر میں، فکر میں، شکر میں، صبر میں، گنتے جاؤ۔ ان کنتم، اگر تمہیں فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں، مذہب اسلام میں، قرآن میں، تمہیں اگر شک ہے شریعت میں جو میں کہتا ہوں تو سن لو۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو سنا، میری طرف سے یہ پیغام سنا، میرا محمد جو تجھے دین دیا ہے باقی وافی شافی دین ہے، پچھلے دین سب ختم، تورات بھی ختم، انجیل ختم، زبور ختم، صحیفے ختم، آیات ختم، آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے دین ختم تھے، سچے نبی سچے، دین سچے، مذہب سچے۔ جب تو آ گیا سارے گئے، جہاں تو ہوگا وہاں کوئی نہیں۔ آپ کو علم ہے نبی معراج پہ گئے، واپس آئے، بیت المقدس میں اللہ نے مثالی اروا، رات کو خواب آتا ہے، کبھی پیر نظر آتا ہے، کبھی عورت نظر آتی ہے، کبھی گدھا نظر آتا ہے، نعوذ باللہ، کبھی کتی نظر آتی ہے، کبھی بچہ، کبھی کیا، مثالی تصویر نبیوں کی بنا کے اللہ نے بیت المقدس میں جمع کروائیں۔ 1.25 لاکھ نبی سب جمع ہوئے، جبریل آئے، نبی ساتھ ہیں، صفیں لگ گئیں، کھڑے ہوئے ہیں، امام کون بنے گا؟ کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں آیا میں نے دیکھا میں بھی نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، مگر باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا نیچے ہے، ابا کا شان الگ ہے، بیٹے کا شان الگ ہے، باپ باپ ہے۔
بڑا بھائی ہے، استاد کا اپنا شان ہے، وزیر صاحب کا اپنا شان ہے، صدر صاحب کا اپنا شان ہے۔ یہ 1.25 لاکھ نبی ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں میں نے سوچا یہ جو مصلی خالی ہے، صفیں تو لگی ہوئی ہیں، شاید آدم نماز پڑھائے، نوح علیہ السلام پڑھائے، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، کوئی تو ہوگا۔ جبرائیل نے حضور کا ہاتھ پکڑا، فرمایا قدم یا رسول اللہ، اقبل، آگے آئے۔ آپ کے ہوتے ہوئے اس دنیا میں دوسرا مصلی پہ نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ نے شان بتایا کہ محمد کریم کے ہوتے ہوئے، محمد کی نبوت کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ نبی والے دین کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا دین نہیں آ سکتا۔ ملا پیر چوٹی کا زور لگائے، دین وہی چلے گا جو محمد والا دین، محمد کریم والا کلمہ، نبی والی شریعت۔ تو بھائیو 1.25 لاکھ نبی پیچھے، ابا بھی پیچھے، دادا بھی آدم علیہ السلام، پوری انسانیت کا بابا ابراہیم ابا، نبی علیہ السلام کا دادا نبی، وہ بھی پیچھے، محمد کریم آگے، نماز پڑھائی 2 رکعت نفل شکرانہ، اور اللہ نے بتلایا دنیا والے ہو، دنیا تو دنیا رہی، میں وہ اللہ ہوں، ایسا نبی بنایا ہے، ایسا دین دیا ہے، ایسا مذہب دیا، ایسا اسلام دیا کہ میرے محمد کے ہوتے ہوئے نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، ذلی نہ بروزی۔ جو دین میرا نبی لایا ہے کوئی دوسرا دین بھی نہیں چلے گا، کلمہ یہی چلے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دین یہی چلے گا، قرآن یہی چلے گا۔ بول میرا پیغمبر اعلان کر، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم من فی شک من دینی، شک جانتے ہو نا، مجھے شک ہے اس نے میری چوری کی ہے، لگتا ہے مجھے شک ہے، پکی بات نہیں، شک ہے، ٹائم نہیں ہے۔ ان کنتم فی شک من دینی، یہ دین ہے، یہ جو میرے سامنے ہے، دائیں بھی پڑے ہیں بائیں بھی ہیں اوپر بھی ہیں، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ مذہب ہے، یہ شریعت ہے، قانون ہے، اللہ کی زبان ہے۔ ان کنتم فی شک من دینی، اور لوگوں اگر تمہیں شک ہے، تمہیں تذبذب ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی سوچ بچار ہے میرے دین میں، اللہ کے قرآن میں، میرے مذہب میں، میرے شریعت میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تم کہتے ہو ہمارے 3 خدائے، دوسرے کھڑے ہو گئے کہ ہمارے 5 خدائے ہیں، تیسرے کھڑے ہو گئے کہنے لگے ہمارے 2 خدائے ہیں۔ میں محمد کہتا ہوں نہ 3 نہ 2 نہ 5، خدا کتنے؟ بولو، ایک اللہ۔ کوئی کہتا ہے جناب 5 تن پاک، محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ، 5 تن۔ کوئی کہتا ہے نہیں عیسیٰ مریم، کوئی کہتا ہے عزیر ابن اللہ، عزیر خدا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے۔ کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، یا رسول اللہ آپ بتائیں؟ فرمایا ہاں میں کہتا ہوں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میرا معبود، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، منت کے لائق، طواف کے لائق، پکار کے لائق، نظر کے لائق، نیاز کے لائق، صدقے کے لائق، منت منوتی کے لائق، دکھ سب کا مالک، بولو ایک اللہ۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، مکے والے ہو، او میرے سردار ہو، او میرے وڈیرے ہو، چچے ہو، 11 چچے،
نبی کے کتنے چچے؟ 11، 2 مسلمان باقی سارے جہنمی۔ 2 مسلمان، حضرت عباس، حضرت حمزہ، باقی سارے جہنمی پکے جھکے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین میں تمہیں شک ہے، اس لیے شک کرتے ہو تم قبر کے پجاری ہو، تم گھوڑے کے پجاری ہو، تم دلدل کے پجاری ہو، تم مٹی کے پجاری ہو، مردوں کے پجاری ہو، کنگن چوڑے کے پجاری ہو، ملنگ دھڑنگ کے پجاری ہو، اور تم درختوں کے پجاری ہو، تم پتھروں کے پجاری ہو، اور میں بولو زندہ رب کا پجاری ہوں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو بلاتے ہو، لیکن میں محمد ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس کو بلاتا ہوں، اس سے مانگتا ہوں، اس کا سجدہ کرتا ہوں، اس کو پکارتا ہوں، اس کی منت دیتا ہوں، اس کے نام کی قربانی کرتا ہوں۔ الذی یتوفاکم، جو مارتا ہے۔ موت کون دیتا ہے؟ بولو، موت کس کے آرڈر سے ہے؟ اللہ کے آرڈر سے۔ روح چل رہا ہے، جب ٹائم آ گیا چل، نہ پوچھنا نہ پاچھنا، نہ دینا نہ لینا، تیار ہو جا ہم آ گئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ جب مرضی آئی روح گیا، نہ آنے والے کا پتہ نہ لے جانے والے کا پتہ۔ جو بیچارہ چودھری صاحب، خان صاحب، رئیس صاحب، ملک صاحب، پیر صاحب، مولوی صاحب، پتہ ہی نہ چلا، گیا۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں گیا، کوئی گولی میں گیا، کوئی زہر کھا کے مرا، کوئی شراب پی کے مرا، کوئی لڑتے مرا، کوئی بخار سے مرا، کوئی کینسر سے مرا، کوئی ہارٹ سے مرا۔ بہانہ بنا، مارنے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا میرے پیغمبر ان کو بول، تمہارے دین جھوٹے، تمہارے پیر جھوٹے، تمہارے ملا مولوی جھوٹے، تمہارے بنائے مذہب جھوٹے، اور جو مجھے مذہب ملا ہے، جو مجھے دین ملا ہے، جو مجھے شریعت ملی ہے، جو مجھے قانون ملا ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ لہٰذا میرا دین بھی سچا، اللہ بھی سچا، جو اس دین کو لے آیا جبرائیل بھی سچا، اور جو میرے سامنے اللہ کا دین شریعت اور قرآن ہے یہ بھی مان لے تو انسان ہے، نہیں مانتا تو شیطان ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، سونے ہاں میں نے تجھے کوثر دیا، انعام دیا، بغیر مانگے دیا، بغیر پیسے کے دیا، تجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو غار میں بیٹھا، ہم نے بن مانگے تیری جھولی میں ڈال دیا۔ اللہ پھر کیا کروں؟ انعام تو ملا ہے، شکریہ تو کرنا چاہیے۔ مولوی صاحب کو اس نے آ کے 5000 دوئے، مولوی صاحب کہتے شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت جزاک اللہ، آپ کو اللہ جزا دے۔ 5000 کا نوٹ ملا، 10,000 ملا، پگڑی ملی، ٹوپی ملی۔ اللہ فرماتے ہیں بن مانگے انعام دیا، تو میرا پیغمبر پروگرام بھی ہے۔ انعام، پروگرام، انجام، کتنی چیزیں؟ چھوٹی صورت ہے، پورا قرآن بند ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا، کثرت سے دیا۔ پڑھو 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 پڑھو، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک یہ کوثر ہے، ختم نہیں ہوگا۔ ایک حوض کوثر ہے جو محمد کریم پانی پلائیں گے، وہ بھی ختم۔ کتنے کوثر؟ ایک دنیا میں کوثر، ایک جنت کا کوثر۔ کس کے صدقے؟ یار بولو تو صحیح، محمد کریم کے صدقے۔ انا اعطیناک الکوثر، میرا پیغمبر میں نے کوثر دیا۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا شکر کر، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ، میرے آگے سجدہ کر، میرے سے مانگ، میرے آگے رو، جھک، رکوع میں، سجدے میں۔ فصلی لربک، نماز پڑھ میرے واسطے، سجدہ میرے لیے۔
آگے اللہ فرمائے وَنَحَر قربانی، جانور کی قربانی، بکرا، چھترا، ریوڑی، تلونگڑی، چاول، بریانی، سوجی، حلوہ، جمعرات، کلخانی، 40واں 21واں برسی، منت منوتی، وَنَحَر کس کے لیے؟ وہ بولو میرے لیے، میرے لیے کر جائز، کسی اور کے لیے کرے گا ناجائز۔ محمد کا دین ہے سب کچھ کس کے لیے؟ تھوڑا سا ہٹا، کچھ ادھر کچھ ادھر، فرما نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، انعام میں نے دیا، پروگرام پہ عمل تو کر۔ اللہ جو مانے فرمائے جنت، جو نہیں مانتا ان شانئک ھو الابتر، وہ اس دنیا میں بھی ذلیل، قبر میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی تیرا دشمن ذلیل و خوار۔ انعام کو بھی مان، اکرام محمد کو بھی مان، صلی اللہ نبی کی عزت۔ کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقے کرتا ہے، دل میں محمد کی عزت نہیں ہے، اللہ کی قسم ایک سجدہ بھی قبول نہیں۔ مثال ہے لوکی شل، گوگلو، کدو شریف، لوکو سبزی ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ سے معافی مانگی، راضی نامہ ہو گیا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ادھر سے جہاں سے اس نے نکلا، اللہ نے کہا امانت واپس کر۔ غذا بھی نہیں بنائی کہ اندر گل جاتے، غذا ہو جاتی۔ روٹی کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، حلوے کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، کیا نکلتا ہے؟ نو کیا بندے کا شان ہے، مگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، بھوسے کا بھرا ہوا، گند کا بھرا ہوا، مگر یہ بندہ بن کے رہے تو فرما جبرائیل تیری زندگی کی عبادت ایک پلڑے میں، محمد کے غلام کے 2 نفل کا ثواب ایک پلڑے میں۔ بڑا شان ہے۔ راضی نامہ ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اوپر آ جا، ادھر سے نکال۔ مچھلی نے یوں کیا، یونس علیہ السلام باہر آئے تو یونس علیہ السلام دریا کے کنارے پہ اللہ نے کدو کی بیل، کدو دی ول، کدو کی جس کو لگتا ہے اس کو کیا کہتے ہو؟ کدو کی بیل، بڑے پتے ہوتے ہیں تو کدو پہ کیڑا نہیں بیٹھتا، یہ شان ربی ہے۔ کدو کی بیل کے پتوں میں اللہ نے یونس علیہ السلام کو ڈھانک لیا، کدو بھی لگ گئے۔ جبرائیل جی مولا اس کو توڑ۔ جنت میں سالن بنا اور میرے نبی کو کھلا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اندر سے آیا ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو کچا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی پیدا ہوئے، ہم بھی ہوئے، کبھی روئی میں، سردی کا موسم ہے تو زیادہ چھپاتے ہیں، کپاس میں ہوا نہ لگ جائے، نمونہ نہ لگ جائے، بیمار نہ ہو جائے، گرمی ہے تو نہا کے اچھے کپڑے پہنا کے اس کو۔ یہ اندر سے آیا ہے، مچھلی کی گرمائش نے نبی کے وجود کو نقصان تو نہیں پہنچایا، مگر نبی کا وجود نرم ہو گیا ہے۔ کدو کی بیل لگائی، نیچے چھپایا، اوپر کدو لگایا، اس کو پکوایا، جبرائیل کے ذریعے سے یونس علیہ السلام کو سالن کھلایا۔ یونس علیہ السلام ٹھیک ہو گئے۔ اللہ نے کہا جاؤ، جہاں سے بھاگے تھے نا وسطی سے، دیکھا تھا کہ بادل آ رہے ہیں، لگتا ہے اس میں پتھر ہوگا، قوم مرے گی، میں تو بچوں، یہ مرے ہیں۔ امام بھاگ گیا، نمازی پڑے ہوئے دیکھ رہے امام صاحب کدھر ہے؟ نبی بغیر خدا کے پوچھے چلے گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کدو کو شان والا بنایا۔ نبی علیہ السلام کو یہ کدو اتنا پسند، جب بھی آپ سالن پکاتے تو کدو کھاتے، گوشت میں کدو ڈالتے، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، مرغی کا، کس کی پسند؟ بولو یار،
محمد رسول اللہ کی اللہ نے قانون بنا دیا۔ لوگوں، محمد کے امتیوں، نبی کے ماننے والوں، بات سنو، میری نبی کی پسند کو کبھی غلط نہیں سمجھنا۔ ادا کو، قضا کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، لباس کو، شریعت کو۔ اگر کسی کو کدو اچھا نہیں لگتا، گھر میں سالن پکا ہے، بیوی نے آگے پلیٹ رکھی، بھرا ہوا اندر، دیکھ کے کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو لے جا، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، کھائیے، میں نہیں کھاتا۔ یوں کیا، غصہ آیا، ادھر بل آ گئے، شرم نہیں ہے؟ بڑی بے غیرت، روزانہ کدو پکا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کریلا پکاؤں تو گھی زیادہ ڈلتا ہے، مرغی پکاؤں تو مہنگی ہے، کدو آلو ڈال کے شورما ہو جائے گا، چل اٹھا ادھر سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے کہا میرا پیغمبر امت کو بول دے جس نے تیری پسند کو غلط سمجھا اسلام سے خارج، پکا کافر، معافی مانگے نہیں دوں گا، پکا لعین اور مردود ہے کہ محمد کی پسند کو ٹھکرایا ہے۔ جس نے محمد کی پسند کو ٹھکرایا وہ میرے نبی کا یار نہیں ہے۔ توبہ کرے، نفل پڑھے، چوتڑ گھسیٹے، مکے جائے، فرما ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے ملعون مرتد۔ مرتد اس کو کہتے ہیں جس کو اسلام میں روائی نہیں ہے، توبہ سے بھی معافی نہیں ملتی۔ فرمائیے تو میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کدو اچھا لگے تو کھا لے، بٹ نہیں ڈالنا، دھکا نہیں دینا، دیگچی کو جوتا نہیں مارنا، پلیٹ کو نہیں پھینکنا، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے دل میں محمد کی عزت ہی نہیں ہے۔ جس کے دل میں محمد کی عزت ہے تو اس کو اس کی بھی عزت ہے۔ جس نے نبی کی عزت نہیں کی بھلے اللہ اللہ کرتا رہے، بیت اللہ کے غلاف میں چھپ کے اندر مر جائے، اللہ فرماتے نہیں بخشو گا۔ ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھا، محمد کریم کا شان ایک پلڑے میں رکھا، میرے محبوب جیسا کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ ہماری صورت کیسی ہے؟ اکرام محمد ہے کہ نبی والی شکل ہے؟ آج کل لباس دیکھو، نبی والا لباس ہے، نبی والا شعار ہے، حضور والا کھانا، حضور والا پینا، حضور والا پہننا۔ قربان جاؤں، بات لمبی ہو گئی۔ ام حبیبہ بولو رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کی بیوی ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے، یزید کی پھوپھی ہے، ابو سفیان کی بیوی ہے۔ نبی سے نکاح ہو گیا۔ سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا امیر معاویہ مسلمان ہوئے تو حضور نے حضرت امیر معاویہ کے دل پہ یوں کہا، اللہم اجعلنی ہادیا و مہدیا، یا اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں امیر معاویہ کو ہادی بھی بنانا، مہدی بھی بنانا۔ یا اللہ علی، فرما وہ تو پہلے سے ہادی بھی ہے مہدی بھی ہے، من سنتی